اس در سے لگ کے گزار دیتا ہے. گھر کا چھوٹا بچہ بھی مارے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے, تجھے کچھ نہیں کہوں گا. 6 فٹ کا جوان اجنبی آ جائے لبک کے پڑتا ہے, یا مار دے گا یا مر جائے گا. یہ تو ایک کتے کی وفا ہے. میرے رب نے سر سے پاؤں تک جسم دیا, نطفے سے انسان بنایا, دل دماغ کا نظام دیا, محبت کرنے والی ماں, شفقت کرنے والا باپ, گھر کی چھت دی, زمین کا فرش, سورج کی آگ, چاند کی ٹھنڈک, تاروں کی روشنی, جھلملاہٹ, کائنات کے لاکھوں 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 جانور پرندے ذبح کر کے میرے دسترخوان پہ سجائے, پھل ٹوٹ کے آئے, دودھ 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 تھنوں سے نکل کے آیا, مرغیاں ذبح ہو کے آئیں, بکریاں ذبح ہو کے آئیں, پرندے بھنے ہوئے آئے, گوشت پکے ہوئے آئے, کباب پکے ہوئے آئے, سبزیوں کے ڈھیر لگ گئے, روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے, کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے. زمین کے فرش کو بچھا کر ساتھ سبزہ اگایا, ساتھ ہواؤں کو چلایا, ساتھ میٹھے پانی کو نکالا, کڑوے پانی کو جدا کیا, دریاؤں کو بہایا, سمندروں سے بخارات کو اڑایا, بحر و بر کی مخلوق کو میری خدمت میں لگایا. ایک کتے نے ایک روٹی پر زندگی نبھا دی. اتنی ساری نعمتوں کی کیا قیمت ہونی چاہیے, کبھی سوچو تو صحیح. صرف آنکھ نہ جھکا سکے, کان کو گانے سے نہ بچا سکے, اپنی زبان کو گالی سے نہ روک سکے, 5 وقت نماز نہ پڑھ سکے, کسی کی بیٹی سے نظروں کو جھکا نہ سکے. کیا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ غافل ہے؟ کیا وہ دیکھتا نہیں؟ یا موت نہ آئے گی, یا قیامت نہ آئے گی, یا جنت بھڑک نہیں رہی, یا جنت مہک نہیں رہی, یا دوزخ بھڑک نہیں رہی, یا ترازو ٹوٹ گیا, یا پل صراط اٹھا دیا گیا؟ نہ 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 نہ. وجاء ربک والملک صفا صفا, یہ میرا اللہ آ گیا. وجیء یومئذ بجہنم, یہ دوزخ آ گئی. وازلفت الجنت للمتقین, یہ جنت آ گئی. وان منکم الا واردها, یہ پل صراط آ گیا. ونضع الموازین القسط, یہ ترازو آ گیا. اور پھر میں بھی آ گیا, میں بھی آ گیا. وحشرناہم, میں بھی آ گیا. کیسے آیا؟ بندھا ہوا, پکڑا ہوا, جکڑا ہوا, سمٹا ہوا. میں بھی آیا. فتاتون افواجا, فوج در فوج. میں بھی آیا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, قبروں سے نکلتے ہوئے میں بھی آیا. فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ, قبریں پھٹی, ہم نکلے. یہ اللہ, یہ جنت, جہنم, یہ جنت, یہ پل صراط, یہ ترازو, یہ فرشتے, یہ عرش کے فرشتے. میرا اللہ بولا بندو آج حساب کو تیار ہو جاؤ. رب کو سوتا سمجھا تھا, جو سارے حضروں کو موسیقی سے بھر دیا, جھوٹ سے بھر دیا, آوارگی سے بھر دیا, بینکوں میں سود پہ پیسے رکھے, رات کو جوئے کھیلے, شرابیں پی. کیوں؟ میں سو گیا تھا, میں غافل ہو گیا تھا. ایٹمی طاقتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا, ایٹمی طاقتوں سے میں ڈر گیا تھا. آج کے راکٹ اور ٹی وی کے زمانے سے میری طاقت میں ضعف آ گیا تھا. آؤ 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 آؤ. وجاء ربک والملک صفا صفا, میں بھی آیا, فرشتے بھی آئے. یوم نسیر الجبال فتری الارض بارزہ وحشرناہم, جمع کیا. لقد احصاہم, باندھا. وعدہم عدا, عدا, اور گن گن کے رکھا, گن گن کے رکھا. بھاگو بھاگو. این المفر, کہاں بھاگو گے؟ یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے. این المفر, قتل کی علاقہ غیر, بھاگ گئے, اب بھاگو. این المفر, بھاگ کے دکھاؤ, بھاگ کے دکھاؤ. چھپو چھپو, تربیلا کے پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ. لا تخفى منکم خافیہ, آج نہیں چھپ سکتے. فانفذوا فانفذوا, چھپ کے آدمی جان بچائے, بھاگ کے آدمی جان بچائے, یا طاقت اور لڑ کے جان بچائے. تو میرا اللہ کہتا فانفذوا, آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ, نکل کے دکھاؤ. یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کہ ابھی تیری کتاب کھولوں گا, ابھی تیری کتاب کھولوں گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ پھر میں کہوں گا پڑھ, اقرأ کتابک, تیرا ایک ایک حرف لکھا آئے گا. پھر تو کیا کہے گا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, ہائے میں مر گیا, ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا. لو پکڑو پکڑو پکڑو. کسی کے الٹے ہاتھ میں آئی, کہے گا ہائے میں مر گیا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, اور لوگوں میں بازی ہار گیا, او میں بازی ہار گیا, دیکھو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی. ہائے, اللہ کہے گا تولو, ادھر بازی ہارا ہوا, الٹے ہاتھ میں کتاب, ادھر نیکیاں گھٹی, ادھر اعلان ہوا.
ادھر اعلان ہوا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی آج وہ بازی ہار گیا، نیکیاں گھٹ گئی، قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، ناکام. پھر لگائے گا پکڑو خوزو پکڑو خوزو، پکڑیں گے. مجھے دیکھنا، پتہ نہیں تمہیں نظر آئے کہ نہ آئے، مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے. یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں دیکھو، یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچیں گے، یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور اسے یوں دھکا دیں گے، یوں الٹ پلٹ ہوتا ہوا گرے گا. عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی، کہیں گے رحم 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 رحم. تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں. اور میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھو، تمہیں اللہ کا واسطہ دے تم اس زندگی سے واپس آ جاؤ. گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے، مال کی دوڑ میں کچھ نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ مٹ جانے والا گھر ہے، اس کے سودے کر دو، آخرت کا سودا نہ کرنا. فرشتوں نے پکڑا، باندھا، جکڑا، جہنم میں دھکا دیا. آگے فرشتوں نے کہا ارے بدبختو، الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں کوئی نہیں بتانے آیا تھا کہ کچھ کر لو. قالوا بلا، کا آئے تو تھے. پھر تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا آپ پہ ویکھی ویسی. ہاں، سر میں درد ہو تو نہیں کہتا آپ ویکھی ویسی کا، تو گولی دو گولی دو گولی دو، سر میں درد ہے. ارے ظالم، موت کا درد پڑنے والا ہے، کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے. ارے بجلی کا بلب فیوز ہو جائے گا، بلب لگاؤ، اندھیرا ہے بلب لگاؤ. ان قبر میں اندھیرے آنے والے ہیں، کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے، اور کوئی اس کو بھی تو علاج کر لے. اور یہ دھوکے کا گھر ہے تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھ گئے شاہوں کے جنازے، وزیروں کے جنازے، بیگم اور صاحب کے جنازے، امیر و امیرن، غریب و غریبن، شاہ و گدا، حسین و بدصورت، قوی اور ضعیف. جاؤ تو دیکھو قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانہ، تیاری کر کے آؤ. آگ میں گرے، آگ نے جکڑا اور پکڑا، بستر بچھ گئے، آگ کے انگارے اکٹھے کر کے بستر، اوپر چادر ڈالی گئی آگ کی تہ سے، کمرے بنائے گئے، نارن احاط بہم سرادقھا، اوپر چھت لگائی گئی، انھا علیہم موصدا، چھت بھی آگ، دیواریں بھی آگ، چارپائی آگ، بستر بھی آگ، اندر آگ، کرتا آگ کا، شلوار آگ کی، ٹوپی آگ کی، اوپر سے کھولتا ہوا پینے کا پانی. جس کا پیالہ منہ کے قریب کرے گا تو سارے منہ کی کھال ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی. اس کے باوجود اسے پینا ہوگا، اسے پینا. سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہے یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. پیے گا، پیاس ایسی پینا پڑے گا، پیے گا، پیٹ کی آنتیں میدا کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلے گا، فرشتہ اٹھا کر پھر منہ میں آ کے جڑ دے گا. میرے بھائیو، یہ ہو رہا ہے. میرے نبی معراج پہ گئے، دیکھا ایک آدمی کا سر، ایک آدمی کا پیٹ گنبد کی طرح، گنبد کی طرح. اوروں کو سزا ہو رہی مختلف، اس کو عجیب سزا. اس کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو نظر آئے، جس کو اندر سے کاٹ رہے تھے. اس کے اندر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ، اس کی چیخ و پکار سب سے زیادہ. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، یہ حضروں میں سود کھانے والا، یہ سود کھانے والا ہے، یہ سود کھانا. حضروں سے ناراض ہو تو میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، یہ ملتان کا سود کھانے والا ہے. سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اتر جائیں گے. زانی شرابی کو باہر سے سانپ ڈسیں گے، سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اتر جائیں گے، اس کو اندر سے ڈسیں گے. حضروں کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، ہندوؤں نے، سکھوں نے رکھا ہوا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں. حضروں کے بینکوں میں کس نے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے، کس نے فکسڈ ڈپازٹ کھولے ہوئے؟ اور تم بینک والوں کے دھوکے میں آ گئے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے، 5 سال بعد اتنا، سال کے بعد اتنا، اتنا پروفٹ. اور یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ ایمان کے سودے ہیں. یہ آگ ہے کہ انگارے ہیں؟ انگارے ہیں، آگ ہے. سود کی نسل کبھی پنپ نہ سکی، حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا. میرے بھائیو،
یہ اس طرح پکڑ آئے گی، اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعید سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، مبارک مبارک مبارک، فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گئی، اعلان ہوتے لگائے گا، کپڑے پہناؤ، سبز ریشم زیور پہناؤ، سونے کے کنگن، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کپڑے لاؤ، یلبسون ثیابا خضرا، سبز ریشمی، 5 فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا، اس کا قد اٹھاؤ، کتنا؟ آدم علیہ السلام کا، آدم کا قد کتنا تھا؟ 125 فٹ، 125 فٹ لمبا قد، تمہارے اس مینار سے بھی اونچا جوان ہوگا، عورت کا قد بھی اتنا، مرد کا 125 فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد، مردن چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے، جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتہ نہیں آگے رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں، لیکن جنت میں جا کر داڑھی غائب، مردن داڑھی غائب، جردن جسم کے بال غائب، صرف سر کے، بھموں کے، پلکوں کے، بھیگی مونچھیں، چمکتا چہرہ، یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تاج سج گئے دھج گئے، ادنا موتی جنتی کے تاج کا سوری کائنات کو روشن کر دے، اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک، اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرا دیا جائے، صرف دوپٹہ، جنت کی عورت دوپٹہ لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک نعرہ لگائے گا جب یہ کامیاب ہو گئے، ہو یہ تو ہے اصل میں نعرہ، نعرے کو قرآن نے بنایا لفظ بنایا ہے نعرہ، آدمی خوشی میں آواز ضرور نکالتا ہے، آواز بے ساختہ نکلتی ہے، اور جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا آج وہ نعرہ نہ لگائے تو کیا کرے، ہمیش ہمیش ہمیش، کہاں سے اور لفظ لاؤں، ابدی 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 ابدی، یہ لفظ بھی چھوٹا ہے، یہ لفظ بھی چھوٹا، ذرا اور سوچو، کھلے گی بات، اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے کوئی انتہا، کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، او میرا بھائی، او میری بہن، تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے فنا نہیں، تجھے بھی اللہ ایسی بقا دے دے گا۔ تو یہ کہے گا ہو، تو اس کو قرآن نے لفظ بنایا، کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، ہاں اقرؤ کتاب، اصل میں یہ نعرہ ہے، اس کو اس میں فعل بنا دیا، ہو خوشی کے نعرے لگ رہے ہیں، ہاں، وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا، تو کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، ہاں اقرؤ کتابیا، کہے گا دیکھو 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 دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا حضروں میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والا ہے، میں تیاری کرتا رہا، یہ اس کا مکالمہ ہوگا، اوپر سے اللہ کا جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، میرے بندے کو مزیدار زندگی مبارک، مبارک کیا ہے اس میں؟ قطوف ہے دانیہ، پھل پکے، خوشے جھکے، ذللت قطوف ہے تدلیلا، خوشے پکا کر جھکا کر سروں پر لٹکائے گئے۔ ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ سیدھا اڑتا چلا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، 1 مہینے کی اڑان کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے ڈول بنوایا کبھی تیری ماں سے؟ کہا جی ہاں کئی دفعہ۔ کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو اپنی سادگی میں بولا یا رسول اللہ بس مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہے۔ آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے۔ جب انگور اتنا بڑا تو کیلا کتنا بڑا، تربوز کتنا بڑا۔ سوچ سوچ میرے بھائیوں کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، پھل جھکے خوش پکے، لحم طیر مما یشتہون، کبھی گوشت کے ذکر، فاکہۃ مما یتخیرون، کبھی پھلوں کے ذکر، انہار من ماء غیر آسن، اٹکھیلیاں لیتی پانی کی نہریں، انہار من لبن یا لم یتغیر طعمہ، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، عینان تجریان، چشمے بہ رہے، عینان نضاختان، چشمے ہوا میں اڑاڑی مار رہے، اوپر ہوا میں اڑ اڑ کے پانی جا رہا ہے، تجریان بھی ہیں، نضاختان بھی ہیں، اور اڑنے والے محل بھی ہیں۔ ان فی الجنت لبیوت لیس لها معالیق من فوقها ولا عماد من تحتها، جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چلا جاتا ہے ایسے اڑتے ہوئے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس سے نیچے اتر آئیں گے۔ پھر اس کو سجایا جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ، کہیں حور عین، کہیں خیرات حسان، کہیں عربا اترابا، کہیں کواعب اترابا، کانہن بیض مکنون، کیا حسن و جمال، کیا ان کا کمال۔ اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائی ہے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا، تم میں سکت نہیں سن سکو، الٹا مجھے فتوے لگانے شروع کر دو گے۔ اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھولا ہے، کیا کیا بتایا ہے۔ ہائے ہائے، اور کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دوڑ لگا تھا۔ حضروں کی دوڑ چھوڑ میاں کہاں الجھ گیا، ادھر آ، ایک اینٹ موتی کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، ایک لال کی، ایک جواہر کی، مشک کے گارے، زعفران کی گھاس، اللہ کا چھت عرش بنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے حسن، اپنے نور میں سے اس پہ نور ڈالا۔ عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، حسین ہو جائے گی۔ پینے پلانے کے ذکر، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئیں گے، ڈالیں گے خود پیئیں گے۔ ایک اوپر کا درجہ، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، کچھ لوگوں کو جنت کی حوریں پلائیں گی، ڈال کے، غلام بھی پلا رہے، خدام بھی پلا رہے، فرشتے بھی پلا رہے، نوکر بھی پلا رہے، غلمان بھی پلا رہے، اور جنت کی حور آئے گی قدم اٹھاتی ہوئی، ہاتھ میں جام، دوسرے میں سراہی، قدم میں چکور کی چال ہوگی۔ چکور ایک پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے، اس لیے یہ جو نئی بس آتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ جب وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں، پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر کے حاصل کیا، سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا، وہ ایک قدم تیری طرف اٹھائے گی، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی تجھے، 1,00,000۔ اس کے جسم کے بل، انداز، اس کی ادا، اس کی مسکراہٹ، بالغنج کالطفل الولید المسہدی، جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں پڑا بچہ مسکراتا ہے۔ چھوٹے بچے کی مسکراہٹ کیسی پیاری لگتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ہنساتے ہیں کہ اس کے گال، اس کی مسکراہٹ جی کو موہ لیتی ہے، بچہ پرایا کیوں نہ ہو۔ یہ جنت کی عورت کا اللہ تعالیٰ، یہ جنت کی عورت کی مسکراہٹ ہے، وہ ایسے مسکرائے گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے۔ پھر ہاتھ میں جام ہے، فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقة اغید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كطفل الولید المسہدی فهناك غرت الطیور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ میرا یار تھا عرب شاعر، میں نے اس سے کہا تھا کوئی جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں یہ سنائی، اشعار میں
کہا کیا پوچھتے ہو؟ وہ کیا جنت ہے؟ اٹکیلیاں لیتی، ناز و انداز دکھاتی، ہواؤں کے انداز، حوروں کی چال، ان کا چل کے آنا، ناز و نخرے میں آنا، ریشم میں سج کے آنا، تاج کا سر پہ دھج کے آنا، موتیوں کی چمک، انگوٹھیوں کی چمک، اس کی چال کا حسن، اس کی نظر کا حسن، اس کے چہرے کا حسن، اس کے ہاتھوں کے جام، سر پہ تاج سجے ہوئے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکائے گا، اور شانوں پہ بکھرے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں، چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو، سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، دنیا کی حسینہ کے سر میں جوئیں، اور اس حسینہ کے سر میں مشک و کافور کی خوشبو ہیں، ہلے اڑ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو، اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسن 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ وہ آ رہی، وہ مسکرا رہی، معصوم بچے کی طرح مسکرا رہی، ایک نظر پڑے گی اسے پینا بھی بھولے گا، جام بھی بھولے گا، پہلے صرف نظروں سے پیے گا، وہ نظروں سے پلائے گی، یہ نظروں سے پیے گا، 40 برس بس ایسے بیٹھے دیکھتا رہے گا، 40 سال۔ یہ کیا عوض ہے؟ یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج صلہ مل رہا ہے، دنیا میں نظروں کو جھکانے کا آج لذت آج مل رہی، یوں بیٹھ کے 40 سال اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا، اور دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا، آنکھوں میں بات ہو رہی ہے، یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے، آنکھ کی بات زبان کی بات سے حسین ہے، وہ یوں دیکھ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے، اسے پلانا بھولا، اسے پینا بھولا، اسے دینا بھولا، اسے لینا بھولا، یوں بیٹھا دیکھ رہا ہے، 40 برس گزر جائیں گے، دیکھنے کی لذت کم نہ ہوگی۔ یہ زنا چھوڑنے کا صلہ ہے، یہ نظروں کو جھکانے کا صلہ ہے، اس حور کی پاک آواز تجھے سننے کو ملی ہے، یہ حضروں میں موسیقی کے نہ سننے کا صلہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ برابر کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کھانے والا اور حلال میں بچوں کو دوائی بھی نہیں دے سکتا، اور بچوں کا تڑپنا دیکھتا ہے پر اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں کہ دوائی لے کے دے سکے؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، چھوڑنے والا، رات کو ناچنے والا، رات کو رونے والا، سود کھانے والا، حلال کھانے والا، نماز پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا، سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا، پاک دامن اور زانی، باپرد، بے پرد، آوارہ، متقی، ان دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کر دے گا۔ مولوی صاحب ہمیں زیادہ ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ ہی معاف کر دے گا۔ پھر میں کہتا ہوں، پھر ابن زیاد اور حسین کا جھگڑا تو مٹ گیا، پھر شمر اور حسین برابر ہو گئے، پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے۔ اگر یہی قصہ کہانی تھی تو بڑا پاگل حسین تھا جو اپنے گھر کے 16 افراد کو ذبح ہوتے دیکھتا رہا اور صبر سے سہتا رہا۔ معصوم بچے عبداللہ آخری، ارے ظالموں، بچہ تو مرغی کا بھی ذبح کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھی، یہ تو آل رسول، آل رسول۔ عبداللہ 2 سال کا، سب کٹ چکے ہیں، اکیلی ذات باقی رہ گئی ہے۔ 16 آل رسول میں سے شہید ہوئے، باقی تو جان نثار تھے۔ 16 آل رسول میں آخری عبداللہ، بلوایا پیار کر لوں، الوداع کہوں، جانے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، زندگی جانے کو ہے، موت آنے کو ہے، تو عبداللہ کو بلوایا، اسے پیار کر رہے، وہ پیاس سے بلک رہا تھا، اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کے ہونٹوں کو چوما، یوں گود میں لیے بیٹھے تھے کہ ابن الموقت کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا۔ ہائے ہائے، ساری جنگ میں ایک حرف زبان پہ نہیں آیا، لیکن جب اپنے معصوم بچے کو تڑپتے دیکھا تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں؟ اس کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، دونوں چلو بھر لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھائے، اے میرے مالک، اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راضی ہوں، لیکن ان سے تو ہی نمٹنا، ان سے تو ہی نمٹنا۔ پھر تو حسین پاگل دیوانہ حضروں والوں سے آ کے دین سیکھتا، آج کے دانشوروں سے آ کے دین سیکھتا، اور یہ قصہ ہی نہ ہوتا۔ نہیں 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 نہیں، یہ ہونا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ نکھر جائے، حق و باطل نکھر جائے، محبت، وفا، غداری، جفا کھل کے سامنے آئے، اور کل اللہ قیامت کو کہہ سکے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانو الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا
کہ رات کی ناچنے والی اور رات کی رونے والی کو ایک کر دوں. یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ نظر جھکانے والے اور اٹھانے والے کو برابر کر دوں, گانے سننے والے, قرآن سننے والے کو برابر کر دوں, ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے والے اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والے کو برابر کر دوں. نہیں 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 نہیں, یہ اندھا قانون نہیں ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. کس کتاب میں پڑھ کے آئے ہو؟ ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المتقین کالفجار. کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے؟ مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے کیسے ہو سکتے ہیں کہ شمر اور حسین ایک پلڑے میں تول دیے جائیں؟ کیوں؟ تو کیا اللہ نے آج قانون بدل دیا؟ یہ صرف پہلی صدی کا قانون تھا, اب قانون بدل دیا ہے کہ گانا سننے والا اور قرآن سننے والا برابر ہو جائیں گے؟ ماں باپ کو دھکے دینے والا اور ماں باپ کے چرنوں میں بیٹھنے والا یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیا قرآن بدل گیا؟ کیا حدیث بدل گئی؟ تفسیر بدل گئی؟ یا اللہ بدل گیا؟ وہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہی ہے. لا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر. وہی ہے. کل یوم هو فی شان. وہی ہے. وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. وہی ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا. وہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. آ جاؤ آج توبہ کر لیں. آ جاؤ آج بس کریں. بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا. آؤ بھائی آج صلح کریں اپنے مولا سے. تو بولو توبہ کرتے ہو؟ کوئی میں نے ذاتی تقاضا رکھا ہے؟ مجھے سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں, مجھے بوڑھا کوئی نظر آ رہا ہے. یہ ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے, نرسری جس سے باغ بنے گا, جس سے بہار آئے گی, جس سے باد صبا چلے گی, جس سے نسیم کے جھونکے آئیں گے اور انسانیت کو پھر سے بہار دیکھنے کو ملے گی. اکھیاں ترس گئیں نوجوان نسل میں تقوی دیکھنے کو. اکھیاں ترس گئیں عورتوں میں تقدس پاک دامنی پردہ دیکھنے کو. اکھیاں ترس گئیں میرے بھائیوں بازاروں سے سود کو نکلتا دیکھتے اور اللہ کی اطاعت کو دیکھتے. خزاں ہی خزاں. کب ختم ہوگی؟ اب ختم ہونے کے آثار ہیں. یہ مجمع, یہ نوجوان, یہ نسل. ایک زمانہ تھا ایک آدمی ہماری نہیں سنتا تھا, آگے 2-4 بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے, ہم سنانے والے ہوتے تھے, وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے. آج اللہ نے رخ پھیرا ہے, مجموعوں کا رخ پھیرا ہے. صبح کی آمد ہے, باد صبا چلنے والی ہے, سفیدی نمودار ہونے والی ہے. اندھیروں کے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے, ظلم کے سونے کا وقت آ چکا ہے, عدل کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے. جلدی توبہ کر کے ہم اس دعوت کی مبارک محنت میں چل پڑیں تاکہ آئندہ جو اسلام کی نسل اور ہوا چلنے والی اور نسل آنے والی ہے اس سب کا اجر ہمیں مل جائے. میرے بھائیوں آج اتنی میری مان لو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آج توبہ کر کے اٹھو. بین توبہ کے نہ اٹھنا تو بولو کرتے ہو توبہ, تو ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج زمین آسمان کو گواہ بنا دو. آج فرشتے خوش ہو گئے, آج اللہ بھی خوش ہو گیا. اور مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے, اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو, تمہارے سب معاف ہو چکے ہیں. جاؤ آج اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اور مجھے میرے رب کی قسم اندھیرا ہے, پتہ نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا, کون کس جگہ سے آیا, کیا نام باپ کا کیا نام, لیکن میرا اللہ علیم خبیر قدیر حکیم لطیف, وہ اللہ آپ سب کو جانے, نسل کو جانے, ماں باپ کو جانے. وہ اللہ اس وقت جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے, اللہ ان کا نام لے کر, ان کے باپ کا نام لے کر اپنے عرش پہ صدا لگا رہا ہے, ندا کر رہا ہے, لوگوں فرشتوں فلاں بن فلاں نے توبہ کی, تم گواہ رہو, میں نے معاف کر دیا. یہ تمہارا ایک بول یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہا ہے تو اس نے تمہیں حضروں سے اٹھا کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں اللہ کو منا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ نام ہی ایسا ہے
اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو، نہ اللہ خدا ہے، نہ اللہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ علماء نے خدا استعمال کیا ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا وجدان اپنا ذوق بتا رہا ہوں، اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے، کسی بھی حرف میں سے مطلب نکالو مطلب بدل حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جمیل کا جیم ہٹاؤ میل بن گیا، میل بن گیا، آگے میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا، جیل بن گیا، یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا، جمیل خوبصورت، جمل اونٹ، اور جیم ہٹاؤ تو میل گندگی، جمیل حسین، میل سنگ میل، اور یا ہٹاؤ اور میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا۔ ایک لفظ میں سے حرف نکلا تو مطلب زمین سے آسمان ہو گیا، زیر زبر کا فرق ہو کر بکری اور بکری ہو گیا، سن اور سن ہو گیا، یہ صرف زیر زبر کے بدلنے سے۔ خدا کا خا ہٹاؤ دا ہو گیا، دال ہٹاؤ تو خود ہو گیا، الف ہٹاؤ تو خود ہو گیا، دال ہٹاؤ تو خا ہو گیا، اللہ کا الف ہٹاؤ تو للہ، قرآن نے گواہی دی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کا لام ہٹاؤ تو لہو ہو گیا، قرآن بولا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آخری لام ہٹاؤ تو الہ ہو گیا، قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ اب الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو، باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھ دو تو پیش کی آواز بھی اللہ ہی اللہ بولتی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ دل کے پٹ کھول دو اور کہو اپنے رب سے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اپنے دل کو تخت بنا دو، عرش بنا دو اپنے رب کا، پھر دیکھو اللہ تمہیں زندگی کی کیسی بہار دکھاتا ہے۔ بھائیو، تبلیغ اللہ سے جڑنے کا کام ہے، یہ اللہ گھر بیٹھے نہیں ملتا، یہ دھکے کھانے سے ملتا ہے، در در کی ٹھوکروں میں ملتا ہے، در سے بے در ہو، گھر سے بے گھر ہو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو میرے بھائیو، تب اللہ ملتا ہے۔ امام غزالی نے 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا عہدہ سنبھالا، جو اس زمانے میں امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت اور وقار کے لحاظ سے، اور 4 برس کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی، صرف 31 برس کی عمر میں اس کو چھوڑ کے نکل گئے۔ 10 سال در در، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 10 برس گزر گئے دھکے کھاتے۔ ایک دن ایک آدمی بولا، ارے غزالی کیا ملا؟ عزت چھوڑی، تدریس چھوڑی، مسند چھوڑی، تصنیف چھوڑی، اور وقار چھوڑا، تمکنت چھوڑے، تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا دھکے کھا کے؟ لوگ تجھے بستر اٹھا کے کیا ملا؟ اچیلا لگا کے کیا ملا؟ جسال لگا کے کیا ملا؟ کیا ملا تجھے؟ گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، گھر بیٹھے نہیں مل سکتا تھا۔ یہ کہاں کا دین، یہ کہاں کی شریعت، یہ کہاں لکھا ہے بیوی بچے چھوڑ کے جاؤ؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی جنگ میں نوائے وقت میں لکھا ہوگا۔ پیچھے دیکھو صحابہ کی سیرت، نبی کی سیرت، تو پتہ چلے گا کیسے چھوڑے۔ تو امام غزالی کا جواب سنو، ارے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا، تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا؟ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل، بعدت الى مصحوب اول منزلی، فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تهوى رویدک فانزلی۔ ارے میں نے لیلا چھوڑی، میں نے سعدا چھوڑی۔ 3 نام ہیں عشقیہ جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں، لیلا، بثینہ اور سعدا، یہ علامتی نام ہے، علامتی، تینوں کردار موجود تھے۔ اگر میں نے کیا مطلب؟ میں نے مجازی خدا چھوڑے،
مجازی تصور چھوڑے، مجازی تخیل چھوڑے، مجازی عشق چھوڑے. وعدت الى مصحوب اول منزلی، میں اپنے محبوب کو لوٹا، اس کے گھر کو لوٹا، اس کی راہوں کو لوٹا. مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا، اس کے گھر کے آثار نظر آئے. تو جیسے حضروں کی طرف لوٹتا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہوتا ہے، تو جو ہی حضروں کے وہ میل پڑتا ہے، حضروں 10 کلومیٹر، اس کا دل اچھلنے لگتا ہے، اور وہ گاڑی سے پہلے اڑ کے پہنچتا ہے، بس سے پہلے اڑ کے گھر پہنچتا ہے. کہا اے میرے دوست، مجھے میرے رب نے اپنی محبت کا نظارہ کروایا. مجھے لیلا بھولی، مجھے سعدہ بھولی، مجھے سب کچھ بھولا. میں لپک کے چلا، میں دوڑ کے چلا. میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ سے جا ملا، میرا عشق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پہ جا گرا. تو جب مجھے میرا اللہ ملا تو مجھے سب کچھ ملا. او میاں، مجھے میرا اللہ مل گیا ہے، مجھے میرا اللہ مل گیا ہے. تو بھائیو، یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا، اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے. ہمیں کیا ملے گا آپ کو چلا دھکا دے کے، 4 مہینے دھکا دے کے؟ ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں کہ کل کوئی الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہماری سیاست یہ ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر کے اپنے اللہ کو اپنا بنا لے اور جنت کی راہیں اپنا لے. یہ ہماری سیاست ہے. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں، اور اللہ سے آج تک کوئی نہیں مل سکا محمدی بنے بغیر، کوئی نہیں اللہ کو پا سکا محمدی بنے بغیر، کوئی نہیں اللہ کے در تک پہنچ سکا محمدی بنے بغیر، کوئی نہیں اللہ کی محبت کا راز پا سکا محمدی بنے بغیر، کوئی نہیں جنت میں جا سکتا محمدی بنے بغیر، کوئی نہیں اللہ کی معرفت کو پا سکتا محمدی بنے بغیر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سانچے میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو، اتنے ڈھلو کہ جیسے پولیس کا سپاہی اپنی وردی سے نظر آتا ہے، پولیس مین، فوجی اپنی وردی سے نظر آتا ہے، فوجی مین. ایسے ہی میں کہتا ہوں، حضروں والے اتنی غلامی میں آؤ کہ نظر آؤ یہ محمدی ہے. پنجابی نظر نہ آؤ، پٹھان نظر نہ آؤ، بلوچ نظر نہ آؤ، سندھی نظر نہ آؤ، بروہی مکرانی نظر نہ آؤ. کیا نظر آؤ؟ محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کی گفتار میں، اس کی رفتار میں، اس کے سانچے میں، اس کی سیرت میں، اس کی صورت میں، اس کی مورت میں اترو اترو اترو. تو ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں پڑھیں، ڈائجسٹ نہ پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا. لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہوا ہے بھی بچے چھوڑ کے چلے آنا. میں ان سے کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا، اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوگا، حدیث میں لکھا ہوگا، صحابہ کی سیرت میں لکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک اسلام پہنچایا. تو آپ بھائی بہنیں بھی اس کے ارادے کریں. اسلام تو وہ خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے. اگر آپ اسلام کی زندگی اپنے گھروں میں، بازاروں میں زندہ کر دیں، سارے بازاروں میں سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں گے، ہماری عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں تو ان کے اندر اسلام آئے گا، مردوں کو دیکھیں گے مرد تو ان کے اندر اسلام آئے گا. ہم اسلام والی زندگی کو عملی طور پر زندہ کرنے کی عرض کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ اور اس کے لیے بتاؤ کہ کون بھائی ہمت کرتا ہے اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے. وہی سیکھنے کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے جایا جائے، 40 دن لگائے جائیں. اب تو اللہ نے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے گھروں میں بھی کبھی ہماری بات ہوا کرے گی. 1971 میں میں 3 دن کے لیے گیا تھا، پڑھتا تھا کالج میں. 3 دن کے لیے گیا اور وہیں 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ میاں اللہ بخش کے بیٹے کو مولوی اغوا کر کے لے گئے، اغوا کر کے لے گئے. یہ سارے علاقے میں خبر مشہور ہوئی. ایک وہ دور تھا کہ تبلیغ میں جانا سمجھتے اغوا ہو گیا. اور پھر جب میں نے کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ماں والد نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا. ماں نے بھی کہا تمہیں آگ کر دیں گے، تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو ملا بننا چاہتا ہے، ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. تجھے لاہور پڑھایا، تجھ پر اتنے ہزاروں خرچ کیے، اب تو کہتا میں ملا بنوں گا. ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے.
یہاں سے 26 سال پہلے کا دور بتا رہا. آج ایسے گھروں میں اللہ دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے. شہزادوں کی اولاد اٹھ اٹھ کے مدرسوں میں، ہمارے مدرسوں میں آ کے عرب کی اولاد دین پڑھ رہی. چٹائیوں، شہزادوں کے بیٹے چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں. یہ وہ دور تھا کہ ایک ذمہ دار کا بیٹا اور اس کے لیے سارے ذمہ دار آ جاتے میرے والد صاحب کے ڈیرے پر. میاں صاحب تیرے بیٹے کو مولویوں نے برباد کر دیا. ایک دفعہ سیالکوٹ ہماری جماعت گئی، 1972 کی بات. ایسے ہی ایک گھر تھا، رمضان شریف تھا، تو اس تاجر نے ہماری افطار، کوئی نیک آدمی تھا، اس نے ہماری افطار کی دعوت کر دی. تو اس کے گھر کے 2 لان تھے، ایک میں اس نے ہمیں بٹھایا نیچے، ایک طرف شہر کے تاجر وغیرہ دوسری طرف. اس وقت میں، یہ 1972 کی بات ہے، رمضان شریف، نومبر میں رمضان شریف تھا. ہم بیٹھے ہوئے تھے مسکینوں کی طرح، اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مذاق اڑائیں اور ہنسیں. اور اب مجھے غصہ بھی چڑھے کہ انہوں نے کیا سمجھا، ہمیں فقیر سمجھتے ہیں، اور ہمت بھی نہ ہو کہ ان سے بات کر سکوں. تو میں نے اپنے امیر سے کہا، امیر صاحب کبھی ایسا دن آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دے سکیں گے؟ مجھ سے کہنے لگے، بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، یہیں سے آواز اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا دے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں اٹھا دیا ہے. تو اس کے لیے بھائی بتاؤ، بھائی نام لکھو، بھائی ارادے کرو، بھائی ارادے کریں کہ یا اللہ تیری مان کے چلیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے، تیری مان کے چلیں گے اور تیرے نبی کے طرز پر زندگی گزاریں. آدمی نیت کر لیتا ہے تو اسی دن سے اس کو اجر شروع ہو جاتا ہے. عمل میں تو آہستہ آہستہ ہی چیز آتی ہے، پر نیت پر اجر پورا ملتا ہے. ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو جس میں کبھی بھی ناغہ نہ ہو، نہ سفر میں ہو نہ حضر میں ہو، اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ پاک کا ذکر، اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا جذبہ، اپنے گھروں میں دین کو لانے کی مشق کی جائے، اور اللہ پاک سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اسلام کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنائے. فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دے، جان بوجھ کے ہوئے یا نادانی سے ہوئے اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے. آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے، ہمیں نفس و شیطان کے پنجے اور پھندے سے نکال دے. یا اللہ چاروں طرف نافرمانی کی فضا ہے، اس فضا کو تو ہی اپنی طاقت سے بدلے تو بدلے. ہمارے تو بس میں نہیں رہا، ہمارے ہاتھ سے تو ڈور نکل گئی، اور تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے ناممکن ہے. چاروں طرف ایمان کے راہزن ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، ہر قدم پہ پھسلن ہے، ہر موڑ پہ رکاوٹ ہے. یا اللہ ہم تو عاجز آ چکے اور ہم تو تھک چکے، تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوا چلا دے. جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے اور تیرے دین کا مذاق اڑتے دیکھا ہے. یا اللہ یہ گندا انسان جو گارے مٹی سے بنا ہوا ہے تیرے ایک امر سے وجود میں آیا ہے، یہی تجھے للکارنے پہ آیا ہوا ہے. یا اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما، اپنی قوت کو ظاہر فرما، اور ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہمیں مزید ذلتوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا لے، ہمیں مزید ہلاکتوں سے بچا لے. ہماری نسلیں برباد ہو گئی، ہمارا سب کچھ چلا گیا. ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو مال و متاع بھی گنوا بیٹھا، اہل و عیال سے بھی بچھڑا، اندھیر ہے، نہ آگے کا پتہ چلتا ہے نہ پیچھے کا پتہ چلتا ہے، منزل سے بھی دور ہوئے، راستے سے بھی بھٹک گئے. یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ کو ہدایت عطا فرمائی، اور تو نے آزر کے گھر میں خلیل کو پیدا فرمایا. اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اور اے موسیٰ کریم کے اللہ، اور اے حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کے اللہ، تو نے 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا.
تو آج بھی اپنی ہدایت کی طاقت میں کامل ہے اور انتقام کی طاقت میں کامل ہے، تو آج کی ان فضاؤں میں ہدایت کا چاندنا پھیلا دے۔